السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، پچھلی کئی جمعہ سے مستقل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور پچھلی تاریخوں کو آپ کے سامنے ذکر کرتا آ رہا۔ قرآن مجید ہمارے لیے دستور حیات ہے اور ہماری آنکھوں کو کھول دینے والی کتاب ہے، اور یہ دلوں پہ جو غنوص سا چھا جاتا ہے اس کو دور کرنے والی کتاب ہے، اور جب ہماری ہمت پسپاں ہو جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے، تو ہماری ہمت بڑھا دینے والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، یقین مانیے کہ ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے اور ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے غزوہ تبوک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ کیا انداز میرے رب کا ہے۔ اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں تمہارے اندر وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تیاری کر رہے ہیں، کیوں یہ غزوہ پیش آیا؟ جنگ موتا ہوئی تھی 8 ہجری میں، رجب کا مہینہ تھا اس وقت۔ تو یہ جو فتح ملی مسلمانوں کو، یہ عیسائیوں کو برداشت نہیں ہوئی۔ اس وقت روم امپائر بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو جب اس کی فتح کا علم ہوا تو اس نے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو جمع کیا کہ کیا ہم ان کے آنے کا انتظار کریں؟ اور یہ تبوک مدینے کے قریب نہیں، ملک شام کے قریب رہنے والا شہر تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ یہ ہم پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہیں بیٹھ کر ہم انتظار کریں یا یہ ہے کہ ہم وہیں پہنچ جائیں؟ سبحان اللہ، کیا سوال رکھا میرے نبی نے حضرات صحابہ کے سامنے۔ حضرات صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم ان پر ہی پہنچ جاتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار نہیں کریں گے۔ تیاری انہوں نے کی تھی اور تیاری انہوں نے شروع کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے مشورہ کر کے جو مشورے میں طے پایا اس کے نکلنے کی تیاری کا حضرات صحابہ کو حکم دے دیا۔ لیکن موقع کیسا تھا؟ سخت شدت کی گرمی برس رہی تھی۔ جو احباب بھی مکۃ المکرمہ یا مدینے کی سرزمین پہنچے ہوں، مدینے کی ٹھنڈی بھی بڑی زبردست ٹھنڈی پڑتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ
ہم کو بھی اس کا اتفاق ہوا ہے، بڑے بڑے لحاف بھی، اور یہاں سے گرم کپڑے لے جانے کے باوجود بھی وہ ٹھنڈی ہم کو برداشت ہو نہیں پاتی تھی، لیکن باوجود اس کے کہ وہ جذبہ ایمانی حرارت نماز کے لیے مسجد نبوی پہنچ جاتے تھے۔ اور گرمی بھی بڑی سخت گرمی، لو چلتی ہے، اللہ اکبر۔ اس گرمی کی شدت میں بھی میرے نبی نے حکم دیا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہو اب یہاں سے ہم رخت سفر باندھیں گے، کہاں ملک شام کے قریب جو انہوں نے سرحد پر تیاری کر رکھی ہے وہاں ہم پہنچیں گے۔ اب بعض صحابہ سوچنے لگے کھجور پکنے کا وقت ہے، اب یہ ہماری آمدنی اور ہماری تجارت اور ہمارے نفع پانے کا وقت ہے، اب کہاں اتنی دور جائیں، کیسے سفر کریں؟ میرے رب نے اسی کو قرآن میں ذکر کر دیا بہت زبردست انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے ایمان والو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا نبی نے تمہیں حکم سنا دیا، استثقلتم الی الارض، زمین سے چپکنا پسند کرو گے، زمین کے ساتھ لگے رہنا پسند کرو گے، رضیتم فی الحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو یعنی اچھی سمجھنے لگے ہو، رضی تم خوش ہو جاؤ کہ دنیاوی زندگی کو پا کے آخرت کے مقابلے میں کیا میرے رب نے حضرات صحابہ، جبکہ ان کا ایمان ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں، اللہ اکبر، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا، ہم ہی ذرا اندازہ اپنے دلوں میں کر لیں، میں آپ کے سامنے اسے ظاہر کر نہیں پاؤں گا۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یاد رکھیں آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا یہ ساز و سامان، یہ دولت، یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور اس کے آگے بھی اللہ نے بہت سخت الفاظ میں بیان کر دیا، الا تنفروا، اگر تمہارے دل میں نکلنے کا وہ شوق نہ ہو، وہ جذبہ نہ ہو، اگر تم پیچھے رہ جانا پسند کرتے ہو، یاد رکھو تمہارا رب ایسے ہی تمہیں چھوڑے گا نہیں، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں ایسی سخت سزا دنیا ہی میں سنا دیں گے کہ تمہیں برداشت کر نہیں پائیں گے، یا میرے اللہ۔ اور آگے کیا کہا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری نبی کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ میں اللہ کسی اور مخلوق کو کھڑا کر دے گا۔ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، نہ نہ نہ، کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، ہم صدقہ کر کے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر کے اللہ پہ احسان کر رہی ہیں، غریب کی مدد کر رہے ہیں، نہ نہ نہ، یہ خود کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، ذرہ برابر، شیعہ کہتے ہیں یہ جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کی یعنی کوئی حیثیت نہیں، نظر نہ آنے والی چیز، اس کو یہاں شیعہ کہا گیا ہے۔ اللہ کا اتنا بھی تم نقصان نہیں کر پاؤ گے، ضرر نہیں پہنچاؤ گے۔ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، جب یہ اعلان ہوا اس لیے کہ اتنی سخت آیتیں ہیں وارد ہو گئی ہیں، اللہ نے اتار دیا ہے، عورتیں بھی تیاری اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اب نکلنے کے لیے تیار، بیمار ہے لیکن اب اس کا بھی ایمان جوش مارنے لگا ہے، کہا اب ہم بھی نکل پڑیں گے، اب ہم بھی یہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے رب نے وہ حکم بھی اتار دیا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کمزوروں پر نہیں،
بالکل لاغر ہیں، سفر میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، بہت کمزور ہیں، ان پر اب اور اسی طرح بوڑھے ہو گئے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب یہ آیت اتر گئی ہے اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تم کو سخت سزا ملے گی۔ اس لیے اب یہ بوڑھے بھی تیار ہو رہے تھے، میرے رب نے کہا لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، ان کمزوروں پر اب یہ نکلنا ضروری نہیں ہے، وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ، اور جو بیمار ہیں ان پر بھی نکلنا ضروری نہیں ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، اب ان کے پاس زیادہ راہ کی بھی طاقت نہیں ہے، حرج ان کے اوپر اب یہاں یہ ضروری نہیں ہے۔ کب؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، منافق نہیں کہ اندر یہ ایک باہر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ ہوں، جب جا کر ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ جن کے اندر طاقت تھی، صحت مند بھی تھے، بوڑھے نہیں تھے، لیکن غربت تھی، ان کے پاس نکلنے کی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، لیکن ایمان اتنا اندر سے پکار کے کہہ رہا تھا کہ اتنی گرمی میں نبی اتنی تکلیف برداشت کر کے سفر کر رہا ہو، ہم یہاں کیسے بیٹھے رہیں؟ نہ کوئی راستہ نکل آئے، نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، نبی سے گزارش کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے بھی کوئی انتظام ہو جائے، یا یہ ہے کہ نکلنے کا حکم دے دیں، ہم نکلنے کے لیے تیار۔ نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی انتظام فرما دیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر بھی نکلنا ضروری نہیں ہے، اِذَا مَا أَتَوْكَ، جب آپ کی بارگاہ میں آئے، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ بھی ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دیں، اس لیے کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس سواری نہیں ہے، اتنی غربت کہ صبح میں کھائیں تو شام کے لیے کچھ نہیں، کئی دن تک فاقہ چلتا تھا۔ یہ صحابہ اس طرح سے زندگی گزار رہے تھے، اب یہ نکلنے کا وقت آیا، نبی نکل رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی سے گزارش کیے کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیں، ہم بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی نے بہت ہی آسودگی کے ساتھ خفت سی آواز، ہلکی سی آواز میں کہا، قلت، آپ نے فرمایا میں آپ کو سوار کر نہیں پاؤں گا، ما احملکم علیہ، میں آپ کو سوار کر نہیں پاؤں گا۔ تو یہ حضرات صحابہ جب ان کو نبی کی بارگاہ سے یہ جواب ملا تو نبی کی بارگاہ سے نکلنے کا وہ انداز میں میرے رب نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ کیسے نکلے، کیسے ان کے دل پہ اثر ہوا، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، جب نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دیا کہ اب میرے پاس یہ انتظام نہیں ہے کہ میں تم کو سوار کر سکوں، سوار کرا سکوں، تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، نبی کی بارگاہ سے ایسے لوٹ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون ٹپک رہا تھا، بالکل آنکھ لال سے پڑ گئے تھے۔ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، خون بہہ رہا تھا، اور اپنی زبان سے کہے جا رہے تھے اللہ یجد ما ينفقون، کیوں کر اللہ ہم کو یہ نہیں دیا کہ ہم بھی نبی کے کہنے پہ کچھ خرچ کر دیتے، نبی کے ساتھ ہو جاتے،
ہمارے لیے کہ اللہ کیوں یہ انتظام نہیں کیا؟ نبی نکل رہے ہیں اور ہم یہاں پڑے رہیں، کیسے جئیں گے، کیسے رہیں گے؟ یہ جذبہ ہوتا ہے ایمان والوں کا، یہ نہیں کہ پھسپھسا ایمان، ڈگمگایا ہوا ایمان۔ ہماری راتیں بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہو، ہمارے بچے بھی غیر غلط کاموں میں اپنا وقت گزر بسر کر رہے ہوں، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کا خوف ہے۔ دیکھیں کہ تولوا واعینہم تفیض من الدم، اتنی شدت کی گرمی، باوجود اس کے حضرات صحابہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، رحمت للعالمین، آخری نبی، خاتم النبیین کے حکم پر نکل پڑے ہیں۔ کیسے؟ بے سر و سامانی کی حالت میں، 10 صحابہ، ایک اونٹ، 30,000 کا یہ اتنا بڑا لشکر، 30,000 کا مدینے سے نکلے ہیں، اور ملک شام کی سرحد جو تبوک ہے، اسے ایک کنواں لکھا گیا ہے، ایک قلعہ لکھا گیا ہے، ایک جگہ کا، ایک شہر کا نام تبوک لکھا گیا ہے۔ تو اب وہاں پہنچ رہے ہیں، 10 صحابہ کے لیے ایک اونٹ، باری باری، پہلے یہ بیٹھیں گے پھر اتر جائیں گے، دوسرے صحابی بیٹھیں گے پھر یہ اتر جائیں گے، پھر پیدل چلے 10 صحابہ کے بعد ان کی باری آتی تھی کہ اب تم سوار ہوگے اور تم چلو گے۔ یہ اسلام ہم تک ایسا ہی نہیں پہنچا، ہم مزے سے لے لیں، یہ بڑی شدت کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد، مجاہدوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہم ان صحابہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی قربانی کے بعد اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے مجاہدہ کیا ہے، جد و جہد کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر، اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے۔ کھانے کے لیے کھجور تھے، کھجور بھی ختم ہو گئے سفر میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، جو کھجور تھے وہ بھی ختم۔ میرے نبی نے فرمایا جو کھجور کا بیج ہے اسے منہ میں لے کے چوستے رہے، اس سے تمہاری بھوک کم ہو جائے گی۔ کبھی ہم نے اس طرح کیا ہے؟ ہم پر ایسا وقت آیا ہے؟ حضرات صحابہ پہ یہ وقت آیا، اتنی تکلیف کا سفر کر کے تبوک پہنچے ہیں۔ اب وہ کنواں، وہاں جو پانی کا کنواں ہے، اس جگہ میں روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جوتے میں جو ڈوری لیس باندھتے ہیں، وہ جھرا صرف اتنا سا تھا، اس کنویں میں اتنا باریک سا پانی آ رہا تھا، 30,000 کا لشکر۔ اب پانی اگر نہ ہو تو یہ لشکر کیسے زندگی گزر بسر کرے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے حضرات صحابہ، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو چشمہ ہے، یہ کنواں ہے، اس میں پانی بہت باریک سا آ رہا ہے۔ حدیث میں وہ تسمے کا ذکر آیا ہے، ہم یہاں لیس کہتے ہیں، باریک سا بالکل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پیالے میں اس کنویں کا پانی لے کے آئے، اس کنویں کا پانی لے کے آئے۔ حضرات صحابہ نے ایک پیالے میں کنویں کا پانی نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پانی سے وضو کیا اور کلی کر کے اپنا لعاب اس برتن میں ڈال دیا، کہا کہ جاؤ اب اس پانی کو اس کنویں میں ڈال دو۔ جیسے ہی اس برتن کا پانی کنویں میں ڈالا گیا، صحابہ دیکھنے والوں نے بیان کیا کہ وہ جو باریک سا یہ جھرا نکلا تھا، ایک دم سے پھوٹ پڑا، پانی پورے مجمع کے لیے، لشکر کے لیے بس آ گئے۔ یا میرے اللہ، یہ برکت ہے، جی ہاں۔
اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اسی لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا، میرا رب وہاں راستہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہے، پریشانیاں ہم کو گھیر لیے ہیں اور ہر طرف جانے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قسم ہے میرے اللہ کی، اگر پکا مومن ہو اور اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کے لیے اللہ وہاں راستہ کھول دے۔ حضرت ابو خثیمہ انصاری صحابی تھے، وہ اپنے باغ پانی دینے کے لیے گئے تھے۔ پانی دیتے دیتے دوپہر ہو گئی، آ کر دیکھا تو سارا لشکر یہاں سے مدینے سے کوچ کر گیا ہے۔ صبح، اب یہ دوپہر کے وقت میں آئے ہیں، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اور ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے گھر پہ پردہ باندھ کے کھانا تیار کر کے دونوں نے رکھا ہے کہ اب یہ صبح سے باغ میں محنت کر کے آئیں گے تو ان کے لیے ذرا کھانا، ٹھنڈا سا پانی پیالے کا انہوں نے رکھا ہے۔ آ کے معلوم کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کہا کوچ کر گئے، نکل پڑے۔ گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، کھانا تیار کر کے رکھا ہے دونوں بیویوں نے، اور ٹھنڈا سا پانی تیار کر کے رکھا ہے، گرمی میں آئیں گے، پیئیں گے، کھلائیں گے، سلائیں گے۔ نبی کے اس صحابی نے باہر سے ہی آواز لگائی کہ نبی شدت برداشت کر رہے ہیں، تکلیف اٹھا کے گئے ہیں، میں اب آرام نہیں کر سکوں گا، میرا زاد راہ تیار کرنے، ابھی میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو خثیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت کی گرمی میں نکل گئے، مدینہ چھوڑ دیا۔ سفر کرتے کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو لے کے ابھی تبوک پہنچے ہیں، اور ادھر حضرت ابو خثیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا سواری میں سوار ہو کے وہاں نبی کے لشکر سے جڑنے جا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خبر دی کہ ایک سوار آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ خثیمہ ہوگا، وہ خثیمہ ہوگا۔ اے میرے اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اگر تم نہ آتے تو تمہاری آخرت برباد ہو جاتی۔ میرے نبی نے کہہ دیا اگر تم نہ آتے تو تمہاری آخرت برباد ہو جاتی۔ یا اللہ، حضرت ابو خثیمہ گئے، ادھر ابو ذر غفاری بھی، وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی سواری تیار کی، تیار کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جڑنے کے لیے پہنچے۔ ایک جنگل میں اونٹ بیٹھ گیا، اٹھنے کے لیے تیار نہیں، پوری کوشش کرنے کے باوجود اونٹ اٹھا نہیں۔ صحابی کے ایمان کو دیکھیے، جذبے کو دیکھیے، سلام کرتا ہوں ابو ذر غفاری کے اس جذبے ایمان کو رضی اللہ تعالی۔ کہا اونٹ چلنا نہیں چاہتا، تھک گیا، بیٹھ جا، لیکن یہ میرے 11 نمبر کی جو سواری، ہمارے الفاظ میں، ہاں یہ جو 2 پیر ہیں اس میں طاقت ہے، انشاءاللہ چل کر نبی کے اس لشکر کے ساتھ یہ صحابی ملے گا۔ چلتے گئے، دور سے یہ پیدل چلنے والے صحابی کی خبر دی اللہ کے رسول علیہ السلام کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ ابو ذر غفاری ہی ہوگا، آپ کو پتہ تھا۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کر دیا، یہ ابو ذر تنہا آ رہا ہے، تنہا ہی رہے گا، اور تنہائی وفات پائے گا، اور تنہائی جنت میں آئے گا۔ یا میرے اللہ، صحابہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچتے ہی یہ خبر سنائی کہ ہمارے نبی نے آپ کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے۔ سیدھا پہنچ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا ارشاد فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا موت سے ڈر نہیں ہے،
لیکن اگر میں مروں میرے جنازے پر کوئی ایمان والے نہ ہوں تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کے ڈر لگ رہا ہے، یہ سوچ کے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جنازے کے لیے مومنوں کی ایک جماعت پہنچے گی، مومنوں کی ایک جماعت پہنچے گی۔ اللہ، اے اللہ، جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ عراق کی طرف کوچ کریں، وہاں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو عراق کی طرف بھیج دیا۔ حج کا زمانہ تھا، پورے لوگ، حتیٰ کہ آپ کی ایک اور بیوی اور بچے بھی حج کے لیے نکل گئے۔ ایک بوڑھی بیوی آپ کے پاس، ایک بیمار سی بچی آپ کے پاس تھی، آپ بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ مرض الموت کا وقت آ گیا۔ بوڑھی بیوی کہنے لگی، یا اللہ، اس وقت میں کیا کروں، اس لیے کہ کفن کے لیے بھی میرے پاس تمہارے لیے دینے کے لیے کپڑا بھی نصیب نہیں ہے، اور میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم کو خبر میں اتار سکوں۔ میں بوڑھی ہوں اور میری بچی بیمار ہے، کیسے ہوگا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، نہ جاؤ تلاش کرو کہ کوئی قافلہ آئے گا۔ میرے نبی نے اس وقت ہی مجھ سے کہا تھا، جاؤ تلاش کرو۔ اب یہ گئی ٹیلے پہ، دور سے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے مومنوں کا۔ ان سے کہا کہ آپ کا ایک بھائی مرض الموت میں ہے، آؤ۔ دیکھتے ہی بسم اللہ و ملت علی رسول اللہ کہا، اور یہاں سے لبیک کہتے ہوئے اپنے حقیقی مولا سے جا ملے۔ اب انہوں نے، یہ جو قافلے والے تھے، میرے نبی نے جو خود پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے نماز جنازہ میں ایک مومنوں کی جماعت ہوگی، آ گئی جماعت۔ انہوں نے نہلایا، کفنایا اور دفنایا، یہ جماعت نے وہ۔ اب یہ جو پورا لشکر تبوک میں پہنچا ہے، جیسے ہی رومیوں کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور اتنی شدت کی گرمی میں، تو ہم کو کچے چبا جائیں گے، کھا جائیں گے، ہم کو جینے کے لیے موقع نہیں دیں گے۔ تو اس لیے سب اپنے گھروں میں بند ہو گئے، کوئی باہر نہیں نکلا، اور وہاں سے دور بھی چلے گئے بہت سارے لوگ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں حکم دیا کہ ان کے گھروں سے نکال کے ان کو مارو، نہ، کہا کہ جب یہ لڑنا نہیں چاہتے، اتنی دور سفر مشقت برداشت کر کے آئے ہیں، کوئی بات نہیں، چلیے ہم اسی کے ساتھ فتح ہو گئی، ہم واپس چلیں گے۔ لڑے بغیر غزوہ تبوک میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے آپ واپس تشریف لائے۔ آپ نے ان پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں ڈھایا، ان کے بچوں کو نہیں مارا، ان کی عورتوں کو بیوہ نہیں کیا، ان کی عورتوں کو ذلیل نہیں کیا، ان کی عورتوں پہ بم نہیں برسائے۔ اس ظالم اسرائیل نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں پہ بھی بم برسایا، بچوں پہ بھی بم برسایا، ہاسپٹلوں کو بھی چھوڑا نہیں، اسکولوں کو بھی چھوڑا نہیں، پناہ لینے کے لیے جو عارضی خیمے لگائے اس کو بھی چھوڑا نہیں۔ جی ہاں، اللہ اس کا حشر بتائیں گے، اللہ بتائیں گے، اللہ ضرور مظلوموں کی سنیں گے، مظلوموں کی آہ لگے گی۔ یہ نہیں کہ جی ہاں اللہ کے نبی کو اتنی دور تکلیف برداشت کر کے جانے کی ضرورت نہیں تھی، دھوپ میں کھانے کی بھوک کی شدت، پیاس کی شدت سب برداشت کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام پہنچے تھے، تکلیف برداشت کیا تھا۔ اس طرح کی تکلیف تم پر بھی آئے گی، ہاں، اسے برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ پورے عالم میں امن و امان کے فیصلے جاری و ساری فرمائے۔ میرے نبی نے ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں ڈھایا کہ ہم اتنی لمبی مسافت طے کر کے آئے ہیں،
اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو باہر نکلو، ہم تم کو ماریں گے۔ نہ میرے نبی نے نہیں کیا۔ اتنی شدت برداشت کرنے کے باوجود حضرات صحابہ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد وہاں سے پھر واپس لوٹ آئے تھے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں۔ اسلام پر چلنے والے اسی پہ عمل کرنے والے ہیں، کبھی اپنے طرف سے زیادتی نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں ڈھائیں گے۔ یہ میرے نبی کے دیے ہوئے اخلاق ہیں، کیوں ہم سمجھتے نہیں؟ اللہ کرے کہ یہ جو پیغام میرے نبی نے دیا تھا اس غزوہ تبوک کے ذریعے، یہ ان تک پہنچ جائے اور ان کے دل بھی نرم ہو، اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اگر نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال اس دنیا ہی سے ان کے وجود کو نیست و نابود فرما دے۔ محترم حاضرین باتمکین، پچھلی جمعہ رات میں بھی 3 فیز کا کرنٹ نہیں تھا، اس کی وجہ سے موٹر چل نہیں پائی، اور صبح سے بھی اسی طرح کا معاملہ تھا، تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مصلیوں کو تکلیف پہنچی۔ جامع مسجد ٹرسٹ ان سب ہمارے مصلیوں کے لیے معذرت خواہ ہے، اور میں بھی بڑا معذرت خواہ ہوں کہ بہت سارے لوگ بسلری کے باٹل لا کے وضو کر کے نماز ادا کیے ہی پتہ چلا۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے کہ بہت سارے احباب بہت تکلیف برداشت کیے، شاید صحابہ کی وہ زندگی یاد آ گئی ہوگی۔ ہمارے ایک بھائی کو یہاں نماز پڑھنے والے مصلی کو پتہ چلا یہ جو جنریٹر ہے یہ 3 فیز کے لیے کام آنے والا جنریٹر نہیں ہے، اتنے KV کا نہیں ہے، تو اس نے خود سے ٹرسٹ سے گزارش کی کہ اس جنریٹر کی جگہ میں جو بڑا پاورفل جس سے موٹر بھی چل پائے اس طرح کا جنریٹر ہم بدل دیں گے اگر آپ اجازت دیں۔ ٹرسٹ کی اجازت سے ماشاءاللہ جنریٹر بھی لگانے کا انتظام ہوا ہے تاکہ مصلیوں کو، نماز پڑھنے والوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ میرے اس بھائی کو خوب جزائے خیر دے، اس کی تجارت میں برکت دے۔ اور یہاں جو آواز آپ تک پہنچانے کا نظام ہے، مکسر ایک ہوتا ہے تاکہ آواز کے اندر شارپنس آئے اور صحیح طریقے سے بات پہنچ پائے، یہ انڈین مکسر لگا ہوا تھا۔ ایسے ہی ایک بھائی کے دل میں شوق ہوا کہ ہم اس کو ذرا باہر کی کمپنی جو بہت مشہور ہے اس کو لا کے لگائیں، 2-2.5 لاکھ کا ہوگا، ہم اس کو لگا دیں گے۔ ٹرسٹ سے اجازت چاہی تو کہا بھی جس جذبے کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہوں تو کیوں آپ کے لیے منع کریں، آئیں، اللہ کا گھر ہے، سب مل کر اس کی خدمت کرنی ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اس مکسر کو بھی لگا دیا، 2-2.5 لاکھ کا اپنے طرف سے، کوئی نام نہیں، نشان نہیں۔ اللہ اس طرح کے جذبہ رکھنے والے میرے ان بھائیوں کی خوب مدد فرمائے۔ بہت سارے وہ احباب جو اللہ کے گھر کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہیں، جذبے کے ساتھ آ کے اللہ کے گھر کی خدمت، یہاں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ میرے ان تمام بھائیوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کو اتار دے، رحمت کی بارش فرما دے۔ جی ہاں، بہت جذبے کے ساتھ بن مٹھیاں ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو پیچھے دیوار بوسیدہ ہو گئی تھی، گرنے کے قریب تھی، اسے پھر دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، بن مٹھیاں ان چادروں میں ڈال کے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی یہ دیوار مضبوط رہے اور ہمیشہ اللہ کا گھر یہ مصلیوں سے آباد رہے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کے جذبے کو، اللہ دیکھتے نہیں کہ چھوٹا ڈالا ہے بڑا ڈالا ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ کس جذبے سے ڈالا ہے۔ ماشاءاللہ بہت جذبے کے ساتھ حلال کمائی ہماری ان چادروں میں ڈال کے جا رہی ہیں، اس لیے کہ قبلے کی جو دیوار ہے وہ گرنے کے قریب ہو رہی تھی، اس لیے اس پوری دیوار کو نکال کے نئی اثر نو تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کی تعمیری کام میں ماشاءاللہ آپ احباب حصہ لے رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ بھی تھے، اس وقت فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میری ذمہ داری تھی۔ فجر کی نماز پڑھا کے باہر نکلا تو ایک بوڑھا شخص آیا، آ کے بالکل عجیب سی اس کی حالت تھی،
عربی میں پوچھنے لگا. شرٹ اور پینٹ پہنا ہوا تھا اور ٹوپی پہنا ہوا تھا، اس طرح کی گول ٹوپی. میں سوچا کہ یہیں کے احباب میں سے کوئی شخص ہوں گے، لیکن جب عربی میں بات کیا تو میں بھی عربی میں اس سے بات کیا. پھر اس کے بعد پوچھا کہ مسجد کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے ذکر کریں. تو میں نے کہا اللہ ہی پورا کرنے والا ہے، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. تو اس نے کہا کہ یہ جو میٹ، اس وقت کی جو میٹ تھی وہ بہت بوسیدہ ہو گئی تھی. کہا کہ میں میٹ وہاں سے سعودی عرب سے بھیج دوں، سعودی عرب سے بھیج دوں. میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں کے ہو؟ کہا میں العین کا رہنے والا ہوں، UAE کا. یہاں آیا ہوں اور یہیں ٹھہرا ہوں، فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھا. تو اس کے الفاظ تھے جو مجھے آج بھی یاد ہیں. مجھے حرم کی ذرا یاد آ گئی، اس وجہ سے مجھے بھی شوق ہوا کہ تھوڑا یہاں بھی خدمت کر کے چلا جاؤں. اللہ کے بندے، اللہ کس سے کام لے لے. اب جب میں سوچ رہا تھا کہ یہیں سے میٹ خرید کے ڈلوا دے گا، پھر اس نے جدہ کو فون کر کے وہاں سے پورا ناپ لے کے میٹ بھجوایا تھا. آج تو وہ بوڑھا شخص نہیں رہا، لیکن اسے برابر اجر پہنچتا رہے گا. جذبہ رکھنے والے اس طرح جذبہ رکھ کر اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. اللہ ان کے جذبوں کو قبول فرما کر ان کی اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ ہمارا کیلنڈر بھی نکلا ہوا ہے، آپ احباب اس سے خرید کر جائیں. اس سے کسی کی شخصیت کو فائدہ نہیں ہے، اللہ کے گھر ہی کو. اور یہاں چلنے والے تمام کاموں میں اس کا تھوڑا سا منافع، بہت زیادہ بھی نہیں، اس لیے کہ منافع ہی نہیں رکھا ہے، تاکہ ایک گھر میں یاد آتا رہے کہ کیلنڈر لٹکا ہوا ہے. جامع العلوم ہے، یہاں بچے پڑھتے ہیں، یہاں بچیاں پڑھتے ہیں. اگر میری ماں، میری بہن، میری بیٹی یا وہ احباب جو گھر میں نماز پڑھ لیں، جو بیمار ہوں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ اللہ یہاں پڑھنے والے بچوں کی حفاظت فرما دے، وہ دعا ہمارے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ رب ذوالجلال آپ کے اس خلوص کو اور اس جذبے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.